بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو پخراج سٹون کی مختلف اقسام، برج سیجیٹیریس اور برج پائسس کا لکی سٹون اور علم العداد کے لحاظ سے لکی نمبر 3 کا سٹون یعنی کہ پخراج کے بارے میں کچھ چیزیں اور کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ پتھر ہے جس کو عورت کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اور عورت کے ساتھ اسے کیوں مخصوص کیا گیا ہے وہ بھی آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کی پہچان کیسے کرنی ہے وہ بھی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے۔ پخراج یعنی کہ یلو سفائر، جس کا پریشیس سٹونز کی رینکنگ کے اندر نمبر 3 ہے، یعنی کہ سب سے پہلے نیلم، پھر یاقوت اور یعنی روبی، اور پھر پخراج اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہت انتہائی قیمتی پتھر ہے۔ اس کا اوریجن جو ہے وہ زیادہ تر دنیا کے اندر جو یہ پایا جاتا ہے وہ سری لنکن اوریجن سے ہے، اور سری لنکا کے اندر مدغاسکر ایک سٹی ہے، وہاں سے یہ نکلتا ہے۔ اور سری لنکا سے نکلنے والا جو یلو سفائر ہے اس کو سیلون سفائر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر یہ افریقہ، آسٹریلیا، تھائی لینڈ، برما اور انڈیا میں جموں کشمیر اور پاکستان میں کشمیر کے پہاڑوں سے یہ نکلتا ہے۔ جوپیٹر اس کا رولنگ پلانٹ ہے، یعنی کہ مشتری رولنگ پلانٹ ہے، اسے رول کرتا ہے۔ اور مشتری جو ہے انسان کے اوپر، اس کے ذائچے کے اندر اس کے پاور، اس کی ویلتھ، اس کی عزت، اس کے نکھار، اس کے روپ حسن کو نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جو پتھر ہے یلو سفائر، یہ برج قوس اور برج پائسز، برج حوت کے لیے انتہائی لکی ثابت ہوا ہے اور ان کا رولنگ سٹون مانا جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی اس پتھر کو ایسے نہیں پہنا چاہیے، کیونکہ ان کا انٹینسٹی لیول جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، کوئی بھی پتھر ہے اس کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ اپنے اندر سے ریز emit کر کے انسان کی باڈی کے اندر وہ ریز داخل کرتی ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ نے پتھر پہننا ہے تو اس کو باقاعدہ ذائچے کے لحاظ سے میں پریفر کرتا ہوں کہ ذائچہ پہلے دیکھ لیں آپ اور پھر اس کو پہنیں۔ یہ جتنے بھی آپ اسکرین کے اوپر اس وقت پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ انتہائی نایاب، انتہائی قیمتی اور انتہائی کہہ لیں کہ بیسٹ کوالٹی ان دا ورلڈ کے یہ پتھر ہیں جو ویڈیوز میں منگواتا ہوں اور ان پہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ یہ بالکل 100% نیچرل ہوتے ہیں، نہ ان میں ہیٹ ہوتی ہے نہ ٹریٹ ہوتی ہے۔ اور ان کی شاید اگر میں آپ کے ساتھ ان کی قیمت شیئر کرنے لگوں تو قیمت بھی ان کی بہت زیادہ ہے کہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایز اے ہول 12 کیرٹ کا یہ سٹون ہے اور $45,000 کا ہے امیزون کے اوپر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف 3 کیرٹ کا یلو سفائر ہے اور اس کی قیمت $2.5 lakh ہے۔ خیر، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ انتہائی قیمتی پتھر ہی پہنا جائے یا خریدا جائے، لیکن جو بھی آپ پہنے وہ پتھر ضرور ہو، چاہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہ ہو۔ پتھر تو پتھر ہے، چاہے اس کی کوالٹی اتنی نہ اچھی ہو، A+، سپر فائن نہ ہو، لیکن ہو اصل پتھر ہی۔ میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ خالص پتھر پہنیں، کیونکہ آپ اگر سنتھیٹک یا لیب میڈ یا ہیٹڈ پہنیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ بالکل غلط ہو جائے گا، اس کا اثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں نے بات کی تھی کہ عورتوں کے لیے کیوں مفید ہے یہ پتھر۔ یہ لکھنے میں آیا، مفسر حضرات نے، علماء کرام نے اسے لکھا ہے کہ جو عورت جس لڑکی کی شادی نہیں ہوتی یا جس میں تھوڑا سا احساس کمتری ہوتا ہے یا جس کے لیے رشتوں میں مسئلہ ہوتا ہے یا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ صرف عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس پتھر کو ضرور پہنے سونے میں بنوا کے، اور وہ اس سے اپنی لائف کے اندر مثبت تبدیلیاں دیکھیں گی۔ یہ مختلف علماء نے لکھا ہے۔ اور پتھر چونکہ ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اسی طرح یہ پتھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس لیے ان کا قرآن مجید فرقان الحمید کے اندر ذکر ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پتھر پہنے ہیں، اور زرد پخراج، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کو زرد رنگ سے بنایا ہے، یعنی کہ کائنات کی جو بیسک کلر جو ڈیسائیڈ جہاں سے یہ ساری کائنات بنی وہ زرد رنگ تھا، تو اس لیے زرد رنگ کو بہت زیادہ
اسلام میں دین اسلام میں مناسبت اور مطابقت حاصل ہے. تو اس لیے یہ جو پتھر ہے یہ یلو سفائر یہ بھی مختلف علماء کرام بزرگ لوگوں نے اس کے بھی بارے میں تفسیر لکھی ہے. اگر میں تفسیر آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص پخراج کا پتھر پہنے گا وہ شہرت کی بلندیوں میں جائے گا, اور جب بھی اس کے ہاتھ پہ جو ہے روشنی سورج کی روشنی پڑے گی اس پتھر پہ جو اس نے ہاتھ میں پہنا ہوگا پخراج, تو وہ اس کو شہرت کی طرف مائل کرے گی, اس کے اندر ایسے اس کے لیے اسباب پیدا کرے گی جو اسے شہرت کی طرف لے کے جائیں. اگر مختلف ریلیجنز میں اس کی بات کروں تو اس پتھر کو دولت, پروسپیرٹی, نیو سورس آف انکم کے لیے جو ہے وہ مانا جاتا ہے, گڈ آؤٹ کمز کے لیے مانا جاتا ہے. اور اگر اس پتھر کی اسپیسیفکلی میں بات کروں تو یہ بہت سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے. اور یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو سفائر سیلون ہے. ابھی افریقن کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا کہ افریقن کس طرح کا ہوتا ہے اور یلو سفائر سیلون کس طرح کا ہوتا ہے. خیر اس کا جو ایم او ایچ لیول ہے وہ 9.0 ہے. اس کے علاوہ دین اسلام کے لحاظ سے یہ انسان کے اندر رویالٹی, مخلص پن, اسپریچولیٹی اور ڈیوائن فیتھ, یہ آپ جو اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پیارا ایک بڑے سائز کا سیلون پخراج ہے. اور یہ اس کی جو پہچان ہے وہ انتہائی مشکل سے ہے. سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو پتھروں کی شناخت ہے تو آپ اس کو جو ہے خود بھی جج کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتھروں کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے ناممکن ہے اس کو نیکڈ آئی کے ساتھ, عام آنکھ کے ساتھ اس کو پہچانا, کیونکہ جتنی بھی سفائرز کی فارم ہے یہ انڈر دا مائکروسکوپ جو ہے دیکھی جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو پہچانا جاتا ہے. تو یہ بھی سیلون کا سفائر ہے جس کی قیمت اس ٹائم $12,000 پر کیرٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اوریجنل ہے. اور سفائر کے اندر ایک آپ کو چیز بتاؤں, اس کے اندر انکلوژن ضرور ہوگی, دھاریاں ضرور ہوں گی, ببلز نہیں ہوں گے. تو آپ نے جب بھی کبھی سفائر لینا ہے, چاہے آپ سیلون کا لیں چاہے آپ افریقہ کا لیں, تو اس کے اندر صرف ایک چیز دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر دھاریاں ضرور ہوں, ریشے ضرور ہوں, انکلوژن ضرور ہوں, اس کے اندر جو ہے ببلز نہ بنے ہوئے ہوں, اور وہ اپنے اندر سے رنگ بنقشہ جسے ریمبو کلرز کہتے ہیں وہ نہ نکالتا ہو. تو اس کو موسٹلی طور پہ مائکروسکوپ کے اندر چیک کیا جاتا ہے, اور مائکروسکوپ کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. میرا خود بھی یہی طریقہ ہے, اگر میں کبھی سٹون پسند کروں تو میں اس کو میگنیفائنگ گلاس سے یا انڈر دا مائکروسکوپ جو ہے وہ ضرور چیک کروں گا. اور ببلز کے حوالے سے خیر موسٹلی یہاں پر جو بیچے جاتے ہیں پاکستان کے اندر سٹونز, تو وہ جو ہے ہیٹڈ ٹریٹڈ ہوتے ہیں, ان نیچرل ہوتے ہیں, تو ان کو پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتھر جو ہے اثر نہیں کر رہا, ہمیں پہن تو لیا یہ پتھر ہمیں جو ہے افادیت نہیں دے رہا. تو جب تک آپ کوئی خالص چیز نہیں پہنیں گے تو اس کی آپ کو بالکل افادیت جو ہے نہیں ملیں گی. اب بات کر لیتے ہیں اس کے رولنگ نمبر کی. رولنگ نمبر اس کا علم الاعداد کے حساب سے جو ہے وہ 3 نمبر ہے, 3 نمبر ہے. اور اگر آپ کو اس کی اور بات بتاؤں تو 3 نمبر علم الاعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے بھی جو علم الاعداد ہیں وہ 3 ہی ہیں. تو یہ جو عدد ہے 3, اس کی اگر آپ کو تھوڑی سی میں گہرائی میں بتاؤں, شاید جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ میری بات سے یقیناً اکتفا کریں گے, اور جن کو نہیں پتہ ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو عدد 3 ہے یہ دولت, شہرت, روزگار, اور اس کے علاوہ بری نظر, حسد, اور اس کا جو کہہ لیں کہ اس کے مزید اگر بتاؤں تو گڈ آؤٹ کمز, کسی کام کی شروعات کے لیے اسے بہتر سمجھا جاتا ہے. تو یہ عدد جو ہے یہ 3 کا عدد کا معجزہ ہے. خیر یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افریقہ سے نکلتا ہے, ایک را فارم میں ہے. یہ ایک را فارم میں نے اس لیے آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ افریقن جو ہوگا یلو سفائر وہ اسی طرح کا ہوگا, یا اس سے تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا یا تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا. یلو سفائر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا قیمتی ہے؟ اس کی شفافیت پہ, وہ جتنا اس کے اندر کلیئرٹی ہوگی. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک افریقہ کا یلو سفائر ہے, اس کی بھی کلیئرٹی کی وجہ سے اس کو آپ کا پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے یہ حالانکہ افریقہ کا ہے, اور لیکن یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اس کی جو پرائس ہے آلموسٹ $12,000 پر کیرٹ کی ہے.
یہ امیزون پہ پڑا ہوا ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ ملے گا. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو انکلوژنز جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی, یہ انکلوژنز آپ کو نظر آئیں گی, لیکن کوئی اس کے اندر ریمبو کلرز نہیں آپ کو نظر آئیں گے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ایز سچ نظر آئے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی نیچرل یلو سفائر ہے, اور یہ کنسیڈرڈ کیا جاتا ہے سری لنکن مدغاسکر کا سیلون کا یلو سفائر, اور یہ بھی انتہائی قیمتی ہے, انتہائی قیمتی ہے. خیر میرا یہاں پر ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ نہیں تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ قیمتی کون سا ہے اور مطلب جو ہے وہ سستا کون سا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں. تو کبھی بھی آپ نے اگر مجھ سے ذائچہ بنوانا ہے, میں سجیسٹ یہی کروں گا چاہے مجھ سے آپ نہ بنوائیں ذائچہ, کسی اور سے بنوا لیں, لیکن پتھر کبھی بھی آپ بغیر ذائچے کے نہ پہنیں, کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو اور وہ آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو. خیر نمبر پہ یہ نمبر آپ کو میرا نظر آ رہا ہوگا, واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ دبئی میں ہیں مجھے مل بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.